مجھے اپنا ہی کچھ باتیں اپنے لیے کہنی ہیں، اور آپ کے کام کی بھی ہو تو اسے قبول کر لیجیے اور عمل کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ زندگی سب کی گزر رہی ہے، کسی کے روکے سے رکے گی نہیں۔ جو جس حال میں بھی ہے اس حال میں اس کی زندگی موت سے قریب ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ جتنے سال جتنے دن ہم لوگوں کو دیے گئے ہیں، جتنے سال ہم گزار چکے، اس زندگی میں سے اتنے سال اتنے دن کم ہو گئے۔ اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا، زندگی اور وقت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ جو دن بیت رہے ہیں ان دنوں میں اپنے ہمیشہ رہنے والی جگہ کا انتظام کر لے۔ ہم دنیا میں ہر جگہ ایک انتظام دیکھتے ہیں، جہاں بھی رہیں۔ گھر میں ہیں تو گھر کا ایک انتظام ہے، سڑک پر پہنچے تو وہاں کا ایک انتظام ہے، رائٹ سے چلو، لیفٹ سے چلو، گاڑی سے چل رہے ہو تو رک جاؤ، چلے جاؤ، سگنل ہو گیا نہیں ہوا۔ بازار گئے تو وہاں کا ایک انتظام ہے، نظام ہے، ٹرین سے جا رہے ہیں وہاں نظام ہے، اپنے دھندے اپنے کاروبار پہ گئے تو وہاں بھی نظام ہے، ہر جگہ ایک انتظام ہے۔ شام تک جو کچھ ہوتا ہے انسان کے اپنے بنائے ہوئے انتظام کے اور پروگرام کے تحت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہمارا انتظام شریعت کے تابع ہے یا طبیعت کے تابع ہے۔ اگر طبیعت کے تابع ہے اور شریعت کے خلاف ہے تو یہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ دو جگہ اللہ نے بنایا ہے، یا جنت بنا لو یا جہنم میں چلے جاؤ۔ جنت بنا لو، ہاں، جہنم میں جانے کے لیے بہت مشقت ہے، اچھی دکھتی ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے بہت مشقت ہے اور اچھی دکھتی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے کچھ مشقت نہیں ہے اور بہت آسان سی چیز ہے، کریں تو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ سچوں کا سچا، دین کی بنیاد، ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر کل جنت میں لے جانے کا فیصلہ کرے گا، سب کے جانے کا۔ اور اس نے اعلان کر دیا ہے دین آسان ہے۔ اس کے خلاف جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے یا رب؟ جو کہتا ہے اس کے خلاف کہ دین مشکل ہے وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے کو عزت ملے وہ بھی اللہ کے مقابلے میں جھوٹ بولے پھر عزت مل جائے۔ ہم بہت غور سے اپنی زندگی کے بارے میں اپنا جائزہ لیں۔ ہمیں دین مشکل نظر آتا ہے یا آسان ہے؟ کم علمی کی وجہ سے بہت بڑی بار لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دین آسان ہے۔ لیکن یہ مشکل کو آسان اور آسان کو مشکل بتانے والا، جذبات بنانے والا، یہ ہے شیطان اور نفس جو ہم سب کے ساتھ لگا ہے۔ ہم آنے والے سوچنے والے حالات اور خیالات میں اگر ہم یہ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ ہم جس حال میں ہیں یہ اگر ہماری خوشحالی گزر رہی ہے، خوشحال ہیں، تو جیسا ڈاکٹر نے بیان میں کہا کہ شکر ادا کریں، تو یہ خوشحالی کم نہیں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اپنی ترتیب میں دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے ہم دنیاوی تدابیر اختیار کر رہے ہیں جیسا دنیا والے کر رہے ہیں، اور خوشحالی کا نام
خوشحالی کی تلاش ہم ان قوموں میں دیکھ رہے ہیں جن کے پاس جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کو سمجھ رہے ہیں وہ خوشحال ہیں۔ ہاں، ہم تو دلیل دیں گے کہ ان کو بہت آسانی ہے، بڑی راحت ہے، ہم دلیل دیں گے، وہ بڑے خوشحال ہیں، بڑی راحت ہے، اس لیے کہ ان کو پیشاب کے لیے بیٹھنا نہیں پڑتا۔ کتنی خوشحالی ہے، ہاں؟ ہگنے کے بعد دھونا نہیں پڑتا، کتنی خوشحالی ہے۔ کھانے کے لیے بیٹھنا نہیں پڑتا، کتنی خوشحالی ہے۔ اگر اسی کا نام خوشحالی ہے تو بھائی یہ تو انہی کو مبارک ہو۔ خوشحالی ہے حال کہا جاتا ہے، خوشحالی حال، یعنی حال سے خوش ہے تو خوشحالی ہے اس کے پاس۔ اور جا کے تلاش کر لو، ہر دل بے چین ہے جس کو ہم خوشحال سمجھ رہے ہیں۔ ہم کو نقل کس کی نظر آتی ہے؟ جس کو دیکھتے خوشحال ہے، اس کے پاس جا کے پوچھو تو اس سے زیادہ بدحال کوئی نہیں۔ خوشحالی تو دین میں ہے، شریعت میں ہے، اور دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان۔ اچھا، شادی کرنے کے لیے کسی کے لڑکی لڑکے کی شادی کرنا ہو، خود کی شادی تو آدمی کالج میں کر لیتا ہے، لیکن ایسے معاشرے میں بہت کم ہے۔ ہاں، اس لیے بولتے ہیں بیٹی کالج جا رہی ہے، بیٹا کالج جا رہا ہے، تو ہم نے کہا اچھا ہے، ایک بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کیا مطلب بوجھ ہلکا ہو گیا؟ ابھی تو اتنی فیس بھی دینا ہے، آپ بولتے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ بوجھ، ایک بڑا بوجھ آتا ہے زندگی میں، جب بچے نوجوان ہوتے ہیں تو بیٹی والے کو داماد، دامکے والے کو بہو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ارینج کی ہوئی ہے یا ارینج کی ہوئی ہے یا لو۔ نادان کو پیار کس کو کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، اور دونوں نادانوں کو پتہ نہیں پیار کس کو کہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی اچھی چمڑی جس کو پسند آ گئی، اس سے لو ہو گیا۔ اس سے کیا ہو گیا؟ لو ہو گیا۔ انجام میں کیا ہوگا؟ اس لیے لو پہ جو ہے بس اسٹاپ پر پیٹھ دکھا کر بیٹھتے ہیں۔ کہاں بیٹھتے ہیں؟ پیٹھ دکھا کر، اور بس میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ ارے ہے نا؟ وہ کہتے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، ہم ایسے بن جائیں جیسے ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں تو بڑا سبق مل گیا، انہیں دیکھ کر ہمیں بڑا سبق مل گیا۔ جب یہ بے حیائی میں کسی کا خیال نہیں کرتے تو دین کے بارے میں کیوں کسی کا خیال کرتا ہے؟ ارے کچھ جملہ کان میں پڑا شکیل تیرے، اگر تو دانا ہے، سمجھدار ہے، تو ان نادانوں سے یہی سبق لے لے۔ اور ہمیں تو شیطان سے بہت سا سبق ملتا ہے، بہت، ہم تو اس سے بہت سیکھتے ہیں۔ ایک وعدے کا پکا ہے، وعدے کا پکا ہے، اور کہتا ہے میں کسی مومن کو وعدے کا پکا رہنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ منافقوں کی صفت ہی نہیں، منافق بنا کے رہوں گا۔ بولے تو کیوں؟ بولے میں وعدے کا پکا ہوں۔ اچھا، میں نے جو اللہ سے کہا تھا آج تک کر کے دکھا رہا ہوں، اور تو اپنے کو مومن کہتا ہے، اور دکھانے کا ٹائم آتا ہے تو تیری مرضی، تیری معاشرت، تیرا گھر، تیرا محلہ، تیرے رشتہ دار، تو کہاں اللہ سے وعدہ کر کے آئے تو پکا کر بن کے دکھا رہا ہے۔ تو ابھی ایک جگہ رشتہ طے ہوا تو میرے پاس فون آ گیا، تو ان کو میں نے کچھ سمجھا دیا۔ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، رشتہ آئے تو کیا کرے، اور آئندہ کے جھگڑوں سے کیسے بچے۔ یہ بھی پہلے تقریر جو رہتی تھی 1.5-2 گھنٹے کی، اس میں سب بیانات میں ہے میرے۔ تو میں نے جو کہا کہ وہ 5 رشتے ایسے ہیں، اماں، خالہ، چچی، بھابھی، مومانی، گنایا تھا نا میں نے۔
ان کو لے کر لڑکی دیکھنے مت جانا، اماں جائیں گی اور بھابھی چلی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بھی نہ جائے تو زیادہ اچھا ہے، بیٹی چلی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جہاں بات ہو رہی وہ کہہ رہے تھے بڑی بہن سے مشورہ کرنے کا۔ میں نے کہا بھیا تم لوگ سمجھو تمہارا کام، تم لوگ جانو تمہارا کام، تمہارا جو چلتا ہے تم کرو۔ ہمارے یہاں تو ہم نے سیکھا استخارہ کر لیا، اس میں آیا ہے کر دوں گا۔ اماں بولے، بڑی بڑی بھابھی بولے، بہن بولے، آپا بولے، باجی بولے، سب بولے، اللہ نے کہا کر دو تو کر دیا۔ اور اس سے پہلے سنایا تھا، میرا جی چاہتا میں اس کو بہت دفعہ سناؤں۔ پڑھ کر فارغ ہونے والے جوان مفتی صاحب، ان کے گاؤں کے قریب کوئی گاؤں تھا، وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، گاؤں والے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ تو روک رہا ہوں کیوں ہر بات پہ کوئی بات آ جاتی ہے، دنیا کی مثال، مگر کہیں دوں۔ ہم لوگ مدن پورہ میں رہتے تھے، جہاں اکثر میاں بھائی لوگ ہیں، اور چال میں رہتے تھے، آمنے سامنے کمرے تھے، بیچ میں پیسیج تھا، اور ٹوائلٹ کے لیے پانی کے لیے باہر جاتے تھے، اندر موری بنا رکھا تھا نہانے کے لیے لوگوں نے، سب کے گھروں میں ایسا ہی تھا۔ میرے دروازے پر نوک کیا کسی نے، اور دروازہ تو بند نہیں تھا، اور خالی پردہ گرا رہتا تھا، اس لیے کہ ہوا آنے جانے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو کہنے فلاں صاحب ہیں؟ تو ہم نے کہا یہاں تو فلاں صاحب نہیں رہتے۔ بولے کہاں رہتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں۔ دروازے کے سامنے ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا، بولے بھائی یہاں آئیے، میں یہاں رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں؟ تو میں نے کہا انہیں سے پوچھ لیا مجھے جانتے ہیں کیا۔ پہلے بڑا منہ توڑ جواب آیا کرتا تھا، اب خاموشی اختیار کر لیا کہ جواب دے سکتا ہوں مگر جواب مت دو، ہر گھر کا مسئلہ سلجھ جائے گا کہ جواب دینا بند کر۔ اس لیے کہا نہیں کہہ دوں، خاموشی اختیار کرو ہر بات پر جو مزاج کے خلاف ہو جائے، اس کا نام دین ہے۔ سمجھانے کے لیے اللہ سے مانگ کر وقت پہ سمجھا دوں۔ تو ابھی میں کہاں پہنچ گیا تھا واپس پہ؟ ہاں، وہ مفتی صاحب پڑھ کے فارغ ہوئے تو ان کے خسر، جو ابھی ان کے خسر نہیں ہوئے تھے، گاؤں کے آدمی تھے کہیں قریب میں، انہوں نے ان سے بات کیا، مفتی صاحب پڑھ چکے؟ انہوں نے کہا پڑھ لیا، میری زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پڑھ لیا، ابھی کیا کریں گے؟ مولوی کیا کرے گا؟ پڑھائے گا۔ ایمان والا بھی سوچتا ہے مولوی پڑھائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ جتنے اچھے مولوی بن گئے ان کے کھانے کا مسئلہ اللہ نے اتنا آسان کیا کہ تلاش کر کے دیکھ لو، اتنا آسان کسی کا مسئلہ نہیں۔ اور جتنے مولوی تاجر بن گئے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا خوشحال نہیں ہے جو متقی مولوی کے ساتھ خوشحالی دیا اللہ نے۔ انجینئرنگ پڑھاتا ہے انجینئر بننے کے لیے، دین پڑھاتا ہے دیندار بننے اور بنانے کے لیے، دنیا دار بننے بنانے کے لیے نہیں دے۔ روٹی مسئلہ نہیں، بھوکے رہ کے دیکھو۔ ایک فیملی کو جانتا ہوں جن کے گھر میں مقدر سے ایسی تنگی آ گئی کہ میاں بیوی دونوں بیٹھے، انہوں نے کہا دیکھ ایسا لگتا ہے کہ میں حلال روزی کما رہا ہوں لیکن نہیں پورا ہوتا، خود پریشانی ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، اس لیے ہم لوگ طے کر لیتے ہیں کہ ہم 3 دن تک کسی کو اطلاع کیے بغیر فاقے سے رہ جائیں گے۔ اور مرد نے سمجھایا بیوی کو کہ دیکھ میں نے کتاب میں دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 3 دن بھوکا رہ جائے اور کسی سے نہ کہے، اللہ 1 سال کی حلال روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ دائی تھا، وہ تبلیغی پکا تھا، تبلیغی پکے کچے ہوتے ہیں، ہر لائن میں پکے کچے ہوتے ہیں، اپنے کو اللہ پکا تبلیغی مولانا الیاس صاحب والا بنا دے۔ تو بیوی بھی ویسی فرما بردار تھی، اس نے کہا پھر کوئی بات نہیں، اگر 1 سال کی روزی کا انتظام 3 دن کے فاقے سے ہو جاتا ہے تو ہم ہی اور تم ہی تو رازدار ہیں، کسی سے نہیں کہیں گے۔ ان کے گھر فاقہ تو نہیں آیا لیکن نسلوں کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ کس بات پر نسلوں کا انتظام ہوا؟ اللہ کو غیرت آئی کہ میرے نبی کی بات پر اتنا سچا یقین اس آدمی کو، اس کی نسلوں کے مسئلے کو بھی حل کر دو۔
آپ حضرات کو بہت سی باتیں میری ایسی سمجھ میں آئیں گی کہ بے ربط باتیں ہیں، ایک بیان کرو، انشاءاللہ میں ایک مضمون لوں گا، ایک پورا مضمون ختم کر دوں گا، یہاں وہاں کی کوئی بات نہیں آئے گی، لیکن میں بہت دعا مانگ مانگ کر بیان کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا بیان کرنا ہے۔ اتنے آدمی آئے ہیں، ہے تعداد اچھی خاصی ہے نا یہاں، آپ کا کچھ مسئلہ ہے، آپ کی کچھ ضرورت 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 ہے، اور آپ اپنے یہاں آئے سننے کے لیے کہ میرے کام کی بات ہوتی تو اچھا تھا۔ کیا چیز؟ کہ اس کے کام کی ہوتی تو اچھا تھا۔ کیا سوچ کر آئے؟ آپ کی نیت کہ میرے کام کی بات ہوتی تو اچھا تھا، اور شکیل صرف اپنے کام کی بات کرتا ہو تو شکیل نے سیکھا ہی نہیں۔ میرے پاس، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یعنی بسم اللہ کرنے کے بعد بھی میرے پاس کوئی مضمون نہیں تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ پھر سوچتا ہوں بھائی میری ہی ضرورت پہ نگاہ ڈالو، شروع کرو، پھر جس کی ضرورت کا اللہ کہلانا ہوگا کہلائیں گے۔ اب اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے خلاف بیان آتا ہے تو آپ کو برا لگ جاتا ہے۔ تھوڑی سی بھیڑ چھوڑ کر چلی گئی، اللہ نے بہت بڑی بھیڑ جمع کر دیا، اور یہ سب آپ جانتے ہیں، کوئی ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں۔ اس لیے مضمون کبھی آپ کے خلاف آئے گا، کبھی آپ کے خلاف، کبھی آپ کے خلاف۔ تو یہ خلاف نہیں ہے، یہ ہم نے اس کو خلاف سمجھ لیا، یہ خلاف نہیں ہے۔ آپ سچی نیت سے اپنی اصلاح کے لیے آئے تھے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ شکیل بھائی کا امتحان لوں گا کہ وہ کیسا بیان کرتے ہیں، یہ نیت سے آئے تھے؟ نہیں آئے تھے نا؟ آپ پہلے ہم نے آپ سے پوچھ لیا نا، آپ اپنی اصلاح کی نیت سے سن رہے ہیں۔ جب آپ کی اصلاح کی نیت سے سن رہے تو آپ کی یہ اصلاح کی طلب جو اندر چھپی ہوئی ہے، یہ مجھے کیا پتا، مجھے تو نہیں معلوم، پھر میں ایسی بات کیوں کرتا ہوں؟ یہ آپ حضرات کی برکت ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے نزدیک کسی مقرر کا کوئی کمال نہیں ہے، بہت سارے تجربات ہیں، میں اسے سناؤں گا پھر لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا تھا جو سننا ضروری ہے۔ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب، اللہ سبھی بزرگوں کو اچھا رکھے، سبھی مومنوں کو اچھا رکھے، مومنات کو اچھا رکھے، پوری امت کو اچھا رکھے، دعائیں تو سب کے لیے۔ لیکن میں نے ان کی جوانی سے بیان سنا، ان کی جوانی رہی ہوگی کچھ زیادہ مجھ سے، میں کچھ کم، لیکن تھے دونوں ہی جوان۔ سنتا رہا، ایسے مقرر کی 4 گھنٹے بولے، مضمون رکتا ہی نہیں کہ تلاش کرنا ہے کہ کیا تلاش کروں، کیا بولوں، تو اتنی آمد ہوتی ہے۔ جامع مسجد باندرا بڑی مسجد میں جو مین روڈ پر ہے، وہاں ایک چھوٹا سا جوڑ تھا، جب میں سانتا کروز میں رہا کرتا تھا تو میں بھی چلا گیا تھا، میرا حلقہ ہے، ہمارا مرکز تھا، اور حضرت ایسے بیان کرنے بیٹھے اور یہ مجمع تھا اور میں یہاں ایسے بیٹھا تھا۔ اب میں سوچنے لگا یار مولانا کو کیا ہو گیا، آج کوئی تکلیف ہے؟ جیسے لگتا ہے زبان اٹک اٹک کے چل رہی ہے، چل ہی نہیں رہی۔ اور میں سوچتا ہی رہا کہ ایک دم سے اچانک انہوں نے ایسے دیکھا، ایسے، اور زور سے شور مچایا اور بمبئی کے ذمہ داروں کا نام لیا۔ کہاں ہو سب؟ تو کوئی ادھر پیچھے دیوار کے مشورہ کر رہا تھا، کوئی ادھر بیٹھا تھا، اس لیے کہ مولانا کا مضمون تو میں نے 25 دفعہ سنا، اب کیا ضرورت اپنے کو سننے کی؟ ذمہ داری کا احساس کہ یہ اب ہمیں سننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اب اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو؟ اس لیے مولانا اپنے انداز میں بہت زور سے بولے، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں، زور، اور سب آگے سامنے۔ انہیں کو سنانے کے لیے بلایا مجھے، اسٹوڈنٹس کی جماعت تھی، شاید 10ویں کلاس کے 11ویں کلاس کے لڑکے رہے ہوں گے، 10ویں کے رہے ہوں گے، وہ جو یہ بڑے ہیں، ہم کو انہیں کو سنانے کے لیے بلایا ہے، چلو سامنے آؤ بیٹھو۔ اور پھر مضمون آنا شروع،
حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. میں تو پرانا دکھ رہا ہوں نا, میں نے ان سب پرانوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور بہت محتاج بن کے سنا ہے, اور ہمیشہ نوٹ بک رکھتا تھا کہ میرے کام کی جو بات میرے عمل کی ہے میں اس میں نوٹ کر لیا کرتا تاکہ میں بھول نہیں جاؤں. اور اس وقت تو اصل بات دل کا چور تھا. یہ آج میں بول رہا ہوں یہ بات یہ صحیح نہیں ہے جو بولا میں نے, وہ دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر کی بات یہ تھی کہ حضرت کی ایسی بڑی بڑی باتیں ایسی جو کبھی کبھی بیان ہوتی ہے وہ نوٹ کروں گا, تو بھی میں بھی کبھی کبھی بیان کروں گا تو لوگوں نے واہ بھائی نے کیا بات کیا. اصل بات تو یہ تھی. تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھتے ہیں یہاں, بمبئی میں دیکھا میں نے بیٹھتے, قاسم بھائی بیگ والے کہاں ہیں؟ جی حضرت یہاں. اور فلاں کہاں ہیں؟ اسماعیل بھائی منصوری کہاں ہیں؟ یہاں ہیں. شریف بھائی کہاں ہیں؟ یہاں ہیں. اور فلاں فلاں کہاں ہیں؟ جی حضرت میں یہاں بیٹھا ہوں. اٹھیے آپ یہاں سامنے بیٹھیے. تو مقرر کا کمال نہیں کہ بیان کرتا ہے, یہ دھوکہ ہے. آپ جیسی طلب سے آئیں گے, آپ جو سمجھ کر آئیں گے میری یہ ضرورت ہے, یہ بات کیسے ہوگی, وہ آپ تک کانوں تک پہنچائی جائے گی. اب کسی کو برا لگ جاتا ہے کہ ہم کو کہتے ہیں, وہ آنا چھوڑتا ہے. تو چھوڑنے والے تو 2 4 10 مل جائیں گے, لیکن جڑنے والے تو بہت سارے ہو گئے. اور میں نہیں چاہتا تھا بھیڑ دکھے, اس لیے بھیڑ کچھ دکھتی نہیں, ہمیں پسند ہی نہیں بھیڑ دکھے. ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے یہیں پنویل میں آیا رہنے کے لیے, تو مجھ سے کہنے لگے میں سال لگانے جا رہا ہوں اور آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تبلیغ میں آپ کا بہت وقت لگا ہے. ہم نے کہا ہاں لگا ہے, آج بھی میں تبلیغ میں, مجھے کام سمجھائیں گے. میں نے کہا اچھی طرح سے وقت فارغ کر کے آنا, کہ جانا ہے سننا ہے, وہ سننے کے لیے مت آنا. میں جتنی دیر بولوں تم کو سننا ہوگا, ورنہ تم ادھوری بات سن کر ادھوری کا بھی آدھا چلاؤ گے اور نام میرا رکھو گے شکیل بھائی نے ہم کو یہ سمجھایا. یہ سب بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے ان کو 2.5 گھنٹے میں وقت کیسے لگایا جائے یہ سکھایا. کتنے گھنٹے میں وقت کیسے لگائیں. تو واپسی پر تو بہت ہی خوش تھے, کہنے اگر سیکھ کر نہیں گیا ہوتا تو وقت ضائع ہو جاتا. کوئی بھی کام کرو گے جب سیکھ کر نہیں کرو تو وقت کا ضیاع ہی ہے, اور سیکھ کر کرو گے تو صحیح کرو گے. تو کہاں پہنچ گیا تھا ہم لوگ؟ مفتی صاحب کے گاؤں میں, وہیں تھے نا. مفتی صاحب فارغ ہو گئے تھے, اور فارغ ہونے کے بعد ان کے جاننے والے نے اپنی بیٹی کے لیے کہا مفتی صاحب اگر آپ تیار ہوں والدین سے مشورہ کر لیں, گھر والوں سے مشورہ کر لیں, رشتہ داروں سے کر لیں, اگر تیار ہیں تو نکاح میں اپنی بیٹی کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. مفتی صاحب نے کہا بتاتا ہوں, میں استخارہ کر لوں پھر بتاؤں. میرا تو جی خوش ہو جاتا ہے, میرا جی چاہتا ہو مفتی ملے تو میں جا کے اس کو چھوں. بھائی نوجوانی کی بات ہے, شباب کی بات ہے, ماحول معاشرے کا مارا ہوا, رشتہ داروں کا ڈر خوف, اماں ابا کا ڈر خوف ہے. علم اس کا نام ہے کہ سارا ڈر نکل جائے سوا خدا کے. اب اس نے خدا کو پہچانا, اور ان کا بھی ڈر ہے, ان کا بھی ڈر ہے, ان کا بھی ڈر ہے. تو اللہ والا تھوڑا ہی ہے. کسی کو کینسر ہو جائے تو ملاقات پر آنے والا کوئی آدمی آتا ہے, عیادت کے لیے آتا ہے. تو سنا ہے آپ بیمار ہیں اور آپ کو بخار ہو گیا ہے. کہا نہیں بھائی بخار کیا چیز ہے آپ کو پتہ نہیں, مجھے کینسر ہو گیا ہے. تو بخار نہیں رہتا. ارے یار جب کینسر ہے تو بخار کی بات کیوں کرتے ہو؟ بخار زیادہ ڈینجر ہے کہ کینسر زیادہ خطرناک ہے؟ تم بھی عجیب آدمی ہو. یعنی کینسر ہو گیا تو سارا مرض بھول گیا, اور خدا کا بھول گیا, سب کا ڈر آ گیا. اور خدا کو یاد رکھا تو کسی کا ڈر نہیں, گناہوں سے ڈر لگتا ہے. کیسے؟ مومن کو گناہوں سے ڈر لگتا ہے. یہ گناہ کیا ہے, قرآن کی آیت پڑھ کر ڈاکٹر نے سمجھایا تو سب کو, جو کچھ ہو رہا ہے فتنہ فساد اس دنیا میں سب تمہارے کیے کا نتیجہ ہے.
اس کو اجتماعی طور پر مت جوڑو شکیل میاں، اور شکیل جوڑتا بھی نہیں۔ شکیل تو اپنے سامنے آنے والی ہر تکلیف جو مزاج کے خلاف آتی ہے، اللہ 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 کی دی توفیق ہے کہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ میرے کسی کا کیے کا نتیجہ ہے، تو اس سے توبہ کر لے، ابھی حال درست ہو جائے گا۔ کتنی دیر میں کریں گے یہ ان کی مصلحت ہے، لیکن جب تو نے کیا ہے، ارے بھائی کچھ بخار ایسے آتے ہیں جن کو کہتے ہیں میعادی بخار، یعنی کون سا بخار؟ جو 7 دن میں جائے گا، جس کے لیے 14 دن تک اینٹی بایوٹک کھانا پڑے گا، ہے نا؟ تو تکلیف پہلی گولی کھا کے کیا فائدہ، ابھی 14ویں دن کھائیں گے؟ ایسے اللہ ایک دم سے دور کر دے گا، یا کہے گا نہیں میری مصلحت ہے کہ تیرے اتنی تکلیف جو آنے والی تھی اسے بھی دور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا ٹال رہا ہوں، ورنہ تو دور تو ہو ہی جائے گی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ جب توبہ ہو اور تکلیف دور نہ ہو، توبہ ہو اور سچی توبہ ہو، تکلیف دور نہ ہو، مسئلے حل نہ ہو، اور حل ہو کہ نہ ہو، حل ہو جانے کے بعد تجھے سکون چاہیے نا شکیل، سچی توبہ کے بعد وہ سکون ملتا ہے کہ ساری دنیا مل جائے نہیں مل سکتا۔ ہے پریشانی، یہاں سے نکلا وہاں سے پریشانی، وہاں سے نکلا وہاں سے مومن پریشان رہنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا تھا۔ پریشانی کو جنت کا راستہ کیسے بناتا ہے وہ سیکھ۔ ارے کانوں میں آواز پہنچی تو شکیل کے پہنچ رہی ہے، ہر پریشانی کو جنت میں جانے کا راستہ کیسے بناتا ہے یہ سیکھ۔ ارے کچھ کام کی بات ہے، بعضوں کو غصہ آتا ہے، اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ ابے بیوقوف آدمی جو 10 دفعہ کہتا ہو شکیل سن شکیل سن شکیل سن، اس کو بھی تو کہتا ہے تیری تعریف چاہتا ہے۔ تعریف تو اللہ ہی کی ہے۔ اچھا کہوں تو میری کیا تعریف، اس نے اچھے نے اچھی بات ڈال دیا، غلطی کیا تو شیطان نے کوئی غلط وسوسہ ڈال دیا جس پر میں نے عمل کر لیا، اس سے توبہ۔ ایک صاحب بہت سچے ہیں، میں انہیں سچا سمجھتا ہوں، مجھے ان سے محبت ہے، اور ان کی پوری فیملی سے محبت ہے، کیوں ہے پتہ نہیں، سالوں سال نہ ملاقات ہو اس گھر والوں سے تو بھی مجھے محبت ہے۔ ایک دن وہ آ گئے تھے تو کھانا کھانے بیٹھے تو کہنے لگے ایک بات سے مجھے یہاں آتے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بولا بھائی بتا دو، سچے آدمی بول دو۔ بولے جب تمہاری تعریف لوگ کرتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا نہیں کہ بھائی میرے بارے میں کہتے ہیں اچھا اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ منہ پر تعریف کرتے اس لیے اچھا لگتا ہے؟ مسئلہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہر تعریف جو منہ پر کی جائے تو بری ہے؟ میں اہل علم کے ساتھ نہیں، ایسے بڑے بڑے مفتیوں کے ساتھ متقیوں کے ساتھ رہا ہوں جہاں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھائی گئی ہیں۔ کس کی تعریف منہ پر، کس کی تعریف منہ پر نہیں کرنا، کب کرنا، کیسے کرنا، کتنا کرنا، یہ ہر چیز کا دین ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے یا محمد کئی فلاں سے قرآن سنا ہے، تو تعریف نہیں کی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ میرا نام لے کر کہا گیا اللہ پاک کو قرآن سنا ہے اور آپ کو قرآن سنا ہے؟ ہاں کیوں؟ اس کے پیچھے کھلی بات ہے کہ تم اتنا اچھا پڑھتے ہو کہ سننے کو جی چاہتا ہے، تو اس کا نام تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ غزوہ احد کے اندر نہیں کہا جا رہا آج کا دن تو سارے تیر ابی وقاص کے سامنے ڈال دو، آج کا دن تو طلحہ کا دن ہے، یہ تعریف نہیں کی جا رہی؟ ہم تعریف میں اتنا بخل کرنے لگے کہ ہم اپنی بیوی جو حسین تھی چن کے لے کے آئے تھے اس کی تعریف نہ کر کے باہر کی ہر عورت کی تعریف دل میں کرتے ہیں۔ اس تعریف میں دل شامل ہے، خدا کو پتا ہے، تو دوسروں پر طنز کرتا ہے۔ یہ جتنی دیکھتا ہے سب کی تعریف کرتا ہے دل کے اندر۔ خدا بتا دے سب کو کہ کتنے کی تعریف کر کے گھر پہ آیا ہے، یہ تمہاری بیوی کو بتاوے پارسا بہت خالی اتنا ہی کھول دے اللہ بیویوں پر کہ اتنوں کو دیکھ کر آہ بھر کے آیا ہے، کاش یہ ملتی تو کیا حشر ہوتا گھر کا۔ اللہ نے چھپایا تو پارسا بن گئے۔ تو وہ مفتی صاحب نے کیا کہا، میں استخارہ کرتا ہوں۔ جب ان کو استخارے میں آ گیا
تو انہوں نے ملاقات کیا اور کہا کہ میرے استخارے میں آ گیا، میں تیار ہوں. انہوں نے کہا تمہاری امی کو بولو آ کے دیکھ لیں کیا ہے، کیا ہوتا ہے. ارے کیا ہوتا ہے دنیا میں، یہی تو ہوتا ہے. مگر واہ رے واہ مفتی، اللہ تجھے زندگی بھر یہاں وہاں ہر جگہ خوشحال رکھے اور اپنی مرضیات پہ چلائے اور صحیح مسائل بتانے کی رہبری کر دے کہ میرا تو جی خوش ہو جاتا ہے. جب میں نے اللہ سے مشورہ کر لیا، اللہ نے ڈال دیا کہ کر لو اس کو بیوی بنا لو، تو اماں کیا کریں گے اور ابا کیا کریں گے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اور پھر ایسی بیوی ملی کہ ان کو پوچھو کیسی ہے، وہی جانے کہ کتنی اچھی ہے. لیکن ہمیں تو دستور دنیا نے لوٹا، تو بے دینی پہ چلنا مشکل بہت، لیکن ہم چلتے ہیں. شیطان آسان بناتا ہے اس لیے کہ لڑکی دیکھنے کے لیے کس کو جانا ہے، پھر ان کو کیا کیا پکانا ہے یہ بھی ہوگا. تو واسطے سے پوچھیں گے، جو واسطہ بنا تھا وہ لوگ کیسی ڈش کھانا پسند کرتے ہیں. ارے بنا لو 2-4-10 قسم کی جو بنا سکتی ہے، اس میں کیا ہے، مہمان ہے کوئی کچھ بھی کھائے گا. یعنی اس کے اپنے کھانے کا جی 2-4 قسم کا ہے تو اس نے مینو بتا دیا. اور آگے کے پرابلم، بے دینی کی تکلیف انشاءاللہ یاد رہا تو آئندہ بیان کر دوں گا، اور نہ یاد رہا یاد دلائیں گے تو کر دوں گا، ورنہ پھر غور جو اللہ ڈالے گا کر دوں گا، لیکن بیان اب زیادہ نہیں کروں گا. میں واقعی مجھے نقصان بولنے سے پہنچتا ہے. میرے ڈاکٹر حکیم صاحب نے کہہ دیا، میرے گھر والے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں، رات کو بچے بھی سمجھاتے ہیں. ہاں ہماری گھر والی ایک بچی ہماری ہے، چھوٹی ہے، مطلب اللہ اس کا اچھا رشتہ کرا دے، جہاں اس کے لیے خیر وہاں کرا دے. وہ بڑے پیار سے میرے پاس بیٹھتی ہے، میں اس کی تربیت بھی کرتا ہوں. اس کو کیسے وہ گھر جائے گی اپنے نا، اس کی شادی ہوگی تو شوہر کے پاس بیٹھ کر کھانا کیسے کھلایا جائے. تو دادا کو اور ابا کو بھائی کو کھلا کر، اپنی ماں کو کھلا کر سیکھ. میری بچیوں کے لیے کسی نے ڈگری نہیں بھی، ڈاکٹر بیٹھے ہیں. ایک دن بھی پوچھا تھا کیا ڈاکٹر کہ کتنی ڈگری ہے، تو میں کہتا بھیا پتہ نہیں، بخار تو بالکل نارمل ہی رہتا ہے، باقی ڈگری کا کوئی بخار ہمارے یہاں نہیں ہے. بیوی پایا، خادمہ پایا، خوش رکھنے والی پایا، مزاج شناس پایا. یو پی کی بھیا مہاراشٹرین ڈش بناتی ہے ایسی. ہم تو اپنی بچیوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں، مت بولا کرو، آپ بیمار ہو جاتے ہیں. ہاں بیٹا، اتنے لوگوں نے کہا کہ اب مجھے سچ مچ عمل کرنا پڑے گا اور بچی کی بات تو ماننا ہی پڑے گا. اس لیے جہاں تک مضمون پہنچا وہاں تک پہنچا. کچھ کام کی بات تو نہیں، کم نہیں ہوئی، بہت کام کی ہے. زندگی بدل دے. بس ایک دعا کیا کرو، بتاتا ہوں، اے اللہ اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے. اب تو اتنا رواج ہو گیا کہ باہر کی دنیا سے میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ دعا کرنے کے بعد زندگی جو بدلی ہے ہم بتا ہی نہیں سکتے. سوچ بدلی، زندگی بدلی کہ اللہ اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے. اس لیے ہم سب کو اللہ اپنی پسند کا دیندار بنا دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ.